السلام علیکم، میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس یو الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہمارے پاس ایک مونو بلاک موٹر ہے جو کہ واٹر سپلائی پر بھی لگتی ہے، ہوز پر بھی لگتی ہے، کھال نہر وغیرہ سے پانی کھینچنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ ہوز سے پانی اٹھا کر اوپر تک لے جانے میں بھی کام آتی ہے، اور جو لائن کا پانی ہوتا ہے واٹر سپلائی کا، وہ بھی کھینچنے میں مدد دیتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم اس کے بیرنگ ریپلیس کرتے ہیں، بیرنگ چینج کرتے ہیں۔ اس کے بیرنگ بہت آواز دیتے ہیں، شاید کہ اس میں پانی پڑ گیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کچھ اس طرح سے کھولیں گے کہ جس طرح سے ہم کھول رہے ہیں۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی بنائی جائے اور آپ کو سمجھایا بھی جائے، بتایا بھی جائے۔ تو اس لیے ہم تھوڑا سا جلدی بنا رہے ہیں، لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہی کام کر رہے ہیں۔ کھولنے کے بعد 1203 کے 2 عدد ہم نے بیرنگ لیے ہیں، بیئر میکس، یعنی بیئر میکس اچھی کمپنی جانی جاتی ہے۔ تو آپ بھی کسی اچھی کمپنی کے بیرنگ لیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں تاکہ اس میں مٹی اور ڈسٹ وغیرہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد ٹیوب کے یا پلاسٹک کے یا بازار سے خرید کر کچھ آپ ربڑ کے جین وغیرہ درمیان میں رکھ دیں تاکہ اگر خدا نخواستہ واٹر سے لیک بھی ہو جائے تو پانی بیرنگ کے اندر نہ جائے۔ تھوڑا بہت پانی لیک ہونے کی صورت میں پانی بیرنگ کے اندر نہیں جاتا اگر آپ نے یہ سیل درمیان میں ڈالی ہوئی ہو تو۔ اس کے بعد آپ 1203 کا بیرنگ لیں گے۔ آپ اپنی موٹر کے حساب سے بیرنگ سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک نیو بیئر میکس کا 1203 کا بیرنگ لیا اور اس کو کچھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا۔ آپ نے اس کو ضرب بالکل نارمل لگانی ہے، زیادہ ضرب نہیں لگانی۔ جب آپ نے بیرنگ نکالنے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ بیرنگ زیادہ ٹائٹ نکلے ہیں یا کہ نارمل نکلے ہیں۔ اگر تو بیرنگ زیادہ ٹائٹ نکلے تو پھر وہاں پر ریگ مار یا ریتی کی مدد سے اسے کچھ رگڑا جاتا ہے تاکہ بیرنگ نرم جا سکے۔ اگر بیرنگ زیادہ ہارڈ ہوا، جب آپ بیرنگ کو ڈالیں گے تو بیرنگ زیادہ ضربیں آپ نے ہتھوڑی کا استعمال کیا تو پھر آپ کا نیو بیرنگ بھی آواز دینے لگ جائے گا۔ جب آپ نے بیرنگ نکالنا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ شافٹ سے یا ٹاپے کے اندر سے بیرنگ کچھ زیادہ زور سے نکلا ہے، زیادہ ضربیں لگانے سے نکلا ہے۔ اگر آپ کے پاس پولر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ پولر سے نکالیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پولر کو بہت زیادہ ٹائٹ کرنے سے بیرنگ باہر آیا ہے۔ اگر تو زیادہ زور لگانے سے بیرنگ باہر آئے تو آپ نے اس کو ریگ مار لازمی لگانا ہے۔ ریگ مار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کچھ موبلائل وغیرہ بھی استعمال کرنا ہے۔ اس کا جو بیک ٹاپا ہے یہ نارمل ہوتا ہے، اس کو زیادہ ضرب نہیں لگانی، بالکل احتیاط سے ضرب لگانی ہے۔ اس ٹاپے کو بالکل آپ لیول پہ رکھیں گے اور برابر اس کو رکھیں گے اور برابر ہلکی ضرب لگائیں گے۔ اس کو زیادہ ضرب نہیں لگانی، اگر آپ اس کو زیادہ ضرب لگائیں گے تو ٹاپا ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا، کیونکہ یہ ٹاپا ٹھوس لوہا نہیں ہوتا۔ یہ عام لوہے کی نسبت موٹر کا لوہا جو ہوتا ہے یہ کچا ہوتا ہے، اس کو دیگی لوہا بولتے ہیں۔ یہ دیگی لوہا ہوتا ہے، تقریباً اس میں لوہے کی مقدار کم اور ریت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یوں سادے اور آسان الفاظ میں کہہ لیں۔ جو ٹھوس اور پکا لوہا ہوتا ہے، جس طرح کے گاڑیوں کی شافٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، ویسا لوہا نہیں ہوتا اس کی باڈی کا۔ تو جناب، ہم نے یہ بیرنگ ڈال لیا ہے اور اب تھوڑی سی موٹر ہماری جام محسوس ہو رہی ہے، تو آپ نے اس ٹاپے کو ہلکا دبانا ہے، تو یہاں پر یہ بالکل رواں ہو جائے تو وہیں پر آپ نے اس کو روک دینا ہے۔ اس کے اندر 2 عدد نٹ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر 2 عدد نٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے آہستہ اور برابر کسائی کرنے ہیں۔ آپ اس کو برابر کسائی کریں اور آہستہ اس کو ضرب لگائیں، تو جس جگہ موٹر بالکل نرم ہو جائے اس جگہ چھوڑ دینی ہے۔
تو جناب اب ہماری موٹر ہم نے چلا کے چیک کی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی آواز ختم نہ ہو تو چلا کے اس کے بعد ہلکی ہلکی آپ اپنے ٹاپے کے سائڈوں پہ ضرب لگائیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس جگہ آواز بالکل ختم ہو گئی ہو اس جگہ آپ نے اس کو روک دینا ہے، اور یہ بالکل پانی کی طرح رواں ہونی چاہیے، بالکل آسانی سے گھومنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جب اس کا اگلا حصہ فٹ کریں گے تو اچھی طرح سے صفائی کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں زیادہ زنگ یا موٹا زنگ نہ ہو، تاکہ جو امپیلر ہوتا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی زنگ وغیرہ سے ٹچ نہ ہو۔ اس کے بعد واٹر سیل کی باری آتی ہے، تو واٹر سیل ہماری تھوڑی سی کھوکھلی ہے تو اس کے اوپر کپڑا رکھ کے ہم کچھ اس طرح سے اس کو ضرب لگائیں گے تاکہ اس کے اندر جو کھوکھلا پن ہے یہ کپڑے سے کور ہو سکے۔ دوستو آپ اس کے اندر آپ میجک بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ کپڑا بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میجک ہو تو میجک لگا دیں۔ اس کے بعد اس کپڑے کو کٹر یا کسی بھی کینچی کی مدد سے اچھی طرح سے سائڈوں سے صاف کریں اور درمیان میں سوراخ کریں۔ اس کے بعد آپ اچھی گریس یا موبلائل اس واٹر سیل کو لازمی کر دیں تاکہ جب ٹیسٹنگ کے دوران یہ سیل خراب نہ ہونے پائے۔ اگر سیل خشک ہو، اس میں پانی نہ ہو اور خشک سیل کو چلایا جائے تو سیل خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے گریس اور موبلائل لگاتے ہیں کہ جب اس کو ٹیسٹنگ کی جائے گی تو پھر یہ خشک نہیں چلے گی۔ اس کا پنکھا تھوڑا سا لوز تھا تو میں نے اس کے اوپر گتا رکھ کر اس کو ٹائٹ کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے اس کا بیک ٹاپا لگانا ہے تو اس کو وارشل لازمی لگانی ہے۔ اگر آپ وارشل نہیں لگائیں گے تو یہ ڈھیلا محسوس ہوگا، ایک نٹ بھی ڈھیلا ہوا تو یہ وائبریٹ کرے گا تو آپ کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے بیک نٹ پہ وارشل لازمی لگانی ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کی جو لیکیج ہے وہ چیک کریں گے۔ دوستو اگر آپ پانی ڈال کر کچھ دیر ٹھہریں گے تو اگر اس کی جو لیکیج ہوگی وہ آپ کو شو ہو جائے گی۔ اگر اس کی لیکیج ختم نہیں کی تو یہ پانی نہیں اٹھائے گی، پانی کا پریشر نہیں ہوگا، تو لیکیج آپ نے اس کی لازمی چیک کرنی ہے۔ تو جناب کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اگر اس میں لیکیج کہیں سے بھی نہیں ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے، پانی ڈاؤن نہیں ہوا، تو پھر آپ کی موٹر اوکے ہے۔ اگر آپ کو پانی لیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یا ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کی لیکیج ہے، آپ اس کو سیٹ کریں۔ لیکیج ہانڈی جین اوپر والا جو جین ہوتا ہے اس سے اور واٹر سیل سے دو جگہ سے لیکیج ہو سکتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا یا ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کرنا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھنا خیال۔ آئندہ ویڈیو تک ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔